توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! اتنے لوگوں کو دیکھ کر بھی بے شرمی سے کیسے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں۔ کسی عورت کی آواز ان دونوں کے کانوں میں آ کر پڑی تھی۔ اذلان کرنٹ کھا کر ابیحہ سے دور ہوا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں بہت بڑا ڈرامہ لگنے والا تھا۔ اسے اپنی نہیں مگر ابیحہ کی فکر ہوئی تھی، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اب تک اسی انداز میں ٹوٹے ہوئے بیڈ پر گری لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور اور فائزہ بیگم خون رنگ نگاہوں سے ابیحہ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ابیحہ زرد چہرہ لیے وہاں موجود سب کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا دیکھا کتنی آگ لگی ہوئی ہے دونوں کو۔ شادی والے گھر کا بھی خیال نہیں کیا کہ شادی ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم یہ سب کریں۔ مہمانوں تک کا خیال نہیں کیا۔ اتنی بے شرمی پر تو ڈوب کر مر جانا چاہیے دونوں کو، مگر پھر بھی کیسے آنکھیں پھاڑے ہمیں گھورے ہیں۔ توبہ توبہ، آج کل کے بچے، یا اللہ یہ ماں باپ کی عزتیں ختم کروانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ایک عورت سینہ پیٹتے ان دونوں پر باتیں بنا رہی تھی۔ اب کہ ابیحہ کو بھی بات سمجھ آئی تھی، وہ تیزی سے کھڑی ہوتی دوپٹہ طریقے سے اپنے سینے پر پھیلا گئی تھی۔ ان دونوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، مگر پھر بھی اگر یہ دونوں تمام حد پار کر چکے ہیں تو پھر ہمیں ان کا عزت سے نکاح کروا دینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں تو اپنی عزت اپنے ہاتھوں ختم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اور گناہ ہو ہمیں یہاں نکاح کروا دینا چاہیے۔ ایک اور عورت چلاتے ہوئے ان دونوں کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ابیحہ زرد چہرہ لیے تیمور اور فائزہ بیگم کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ ابیحہ، میری بات سنو۔ ابیحہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی بھابھی سے ملنے جا رہی تھی، تبھی اسے اپنی کزن کی آواز آئی۔ اس نے اسے آنے کا اشارہ کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ابھی وہ تھوڑا ہی چلی تھی کہ سامنے کھڑے لڑکے سے بری طرح ٹکرائی۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک چھلک کر ابیحہ کے خوبصورت اور مہنگے ڈریس پر جا گری۔ تھوڑی کولڈ ڈرنک اس شخص کے سوٹ پر بھی جا گری تھی، جسے وہ ٹیشو سے صاف کرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیحہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اس خوبصورت سوٹ کو دیکھا تھا، جس نے بے حد محبت سے بنوایا تھا۔ وہ سوٹ اس کا فیورٹ سوٹ تھا، جسے سامنے کھڑا شخص 2 منٹ میں ختم کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آر یو میڈ؟ آر یو بلائنڈ؟ اندھے ہو کیا؟ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ اپنی سرخ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑی بری طرح گرائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے والے کی گردن دبوچ لے، جس نے اس کے سب سے خوبصورت سوٹ کا تباہ ستیہ ناش کر دیا تھا۔ وہ سرخ و خون زدہ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دیکھیے، آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں۔ تمہاری سوری؟ مائی فٹ، گھٹیا آدمی، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ اتنا خوبصورت سوٹ میرا برباد کر دیا تم نے۔ اتنا خوبصورت سوٹ کبھی خواب میں بھی دیکھا ہے؟ جتنے کا یہ سوٹ ہے نا، اتنا تمہاری مہینے بھر کی تنخواہ ہوتی ہے، اندھے کہیں کے۔ اس کی باتوں پر اذلان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابیحہ وہاں سے نکلتے ہوئے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے سامنے کر گیا تھا۔ تم شاید بول رہی ہو کہ غلطی میری نہیں تمہاری بھی ہے۔ اگر میں کسی کام سے سامنے سے آ رہا تھا، میرا دھیان تمہاری طرف نہیں تھا، تو تمہاری تو آنکھیں تھیں نا، یا تم بھی آنکھیں کسی کو ادھار دے کر آئی ہو؟ وہ اپنی سرخ نگاہیں اس کے غصے بھری نگاہوں میں گاڑے اسے چیلنج کر رہا تھا۔ ابیحہ کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا تھا۔ ایک تو اس کے کپڑے خراب کر دیے تھے، اوپر سے اسی پر چڑھ رہا تھا۔ یو میڈ؟ تم ہو کون جو تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تمہارا ملازم نہیں ہے جو تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمیز سے بات کرو، ورنہ جیسے تم بات کر رہی ہو نا، ایسے بات کرنا مجھے تم سے زیادہ اچھے سے آتا ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سرد مہری سے بولا تھا۔ ابیحہ کا چہرہ پہلے سے زیادہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اسے اپنے سوٹ خراب ہونے کا غصہ الگ تھا، اور اس شخص کی باتیں سننے کا غصہ الگ سے آ گیا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے اس کی بھی بے عزتی کی تھی، اور غلطی تو دونوں کی تھی۔ اگر وہ اسے نہیں دیکھ سکا تھا تو وہ تو اسے دیکھ سکتی تھی نا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ وہ بنا دیکھی چلے جا رہی تھی؟ تم ایک نمبر کے بدتمیز لڑکے ہو۔ تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ گھٹیا آدمی، لگ رہا ہے تمہاری صحیح سے تربیت بھی نہیں ہوئی۔ تربیت کے طانے پر اذلان کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑے مروڑ گیا تھا۔ کئی چوڑیاں ٹوٹ کر ابیحہ کے ہاتھ میں کھب گئی تھی۔ تکلیف سے ابیحہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً سے
پہلے آنسو آئے تھے۔ اذلان اسے غصے سے دیکھتے اس کی کلائی مروڑے جا رہا تھا۔ یو بلڈی، گالی دیتا انہیں یہی تھپڑ مار کر تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اذلان کی گراتی ہوئی آواز ابیحہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، ٹوٹ جائے گا، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا بھیگا لہجہ سنتے اذلان نے سر جھٹکا تھا۔ تم جیسی زبان کی تیز لڑکی اور پاگل لڑکی کا کچھ تو ٹوٹنا ہی چاہیے تاکہ اسے کچھ ٹوٹنے سے ہی عقل آ جائے کہ کسی سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ آئندہ کے بعد اگر مجھے دوبارہ تربیت کا تانا مارا تو میں تمہاری تربیت کر دوں گا، یہیں کھڑے کھڑے۔ بدتمیز نہیں تو ایک نمبر کی بدتمیز، 2 نمبر لڑکی ہے، بات بھی کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے۔ میرے ماں باپ تک مت جانا، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ ابیحہ چلاتی ہوئے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ وہ لوگوں کی نسبت تھوڑا دور کھڑے تھے، اس لیے ان کو اس طریقے سے لڑتا ابھی تک کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ دوں گا، کیا کر لو گی؟ تم نے بھی دیا نا ابھی مجھے میری تربیت کا تانا۔ جب خود سے برداشت نہیں ہوتا تو دوسروں کو تانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابیحہ اسے دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص ضرورت سے زیادہ بدتمیز تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اذلان کا قتل کر دے، جس نے اس کی اتنی تھوڑی سی دیر میں اتنی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف اذلان بھی سرخ نگاہوں سے ابیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے والی لڑکی کی زبان حلق سے نکال کر گدی پر لپیٹ دے۔ کتنی کوئی بدتمیز لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے زبان کے کیسے کیسے جوہر اذلان کو دکھا دیے تھے۔ بس اذلان ہی جانتا تھا، اس کی بہن کی شادی تھی، اچھا خاصا موڈ تھا، اور یہ سامنے کھڑی بدتمیز چلاک مکار لڑکی اس کا سارا موڈ بگاڑ چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی جادو کی چھڑی لے کر ابیحہ کو اس فنکشن سے غائب کر دے۔ ابیحہ سر جھٹکتی ٹیشو سے اپنا ڈریس صاف کرنے لگی، مگر ڈریس صاف ہونے کے بجائے اور گندا ہو رہا تھا۔ ابیحہ کا چہرہ رونے والا ہو گیا۔ اسے یہ سوٹ بے تحاشا پسند تھا۔ کتنی محبت سے اس نے یہ سوٹ منگوایا تھا اور آج پہنا تھا۔ ابھی پہنے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے سوٹ کا حال برا ہو گیا۔ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا اپنے سوٹ کا یہ حال دیکھ کر، جبکہ اذلان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو کبھی رونے والے ہو جا رہے تھے اور کبھی سخت۔ میری بات سنو، یہ یوں صاف نہیں ہوگا، تم واش روم جاؤ۔ اذلان کی بات پر ابیحہ نے پھر سے گھور کر اذلان کو دیکھا تھا۔ اس ڈربے سے گھر میں کہاں جاؤں، کہاں واش روم ہے؟ ایک تو بھائی کو بھی پتہ نہیں کیا نظر آ گیا تھا بھابھی میں، جو اس کا بیک گراؤنڈ تک نہیں دیکھا۔ ابیحہ کی زبان کے آگے خندق تھی۔ اذلان کو یہ احساس ہو گیا تھا، مگر اپنی بہن اور اپنے گھر کے بارے میں اس کے اس طریقے کے کومنٹ سن کر اذلان کا پہلے سے زیادہ غصے سے برا حال ہوا تھا۔ بدتمیز لڑکی، اپنی اوقات میں رہو۔ میری بہن اور میرے گھر کے بارے میں کسی قسم کی فضول بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو وشما بھابھی تمہاری بہن ہے۔ تم جیسے بد دماغ انسان کی بہن ہونے سے اچھا تھا وہ اکلوتی ہوتی۔ اپنے یہ نادر خیالات اپنے پاس رکھو۔ ایسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم تیمور کی بہن ہونے کی جگہ کسی بھکارن کی بیٹی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری حرکتیں کسی بھکارن جیسی ہیں۔ واٹ؟ بھکارن؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں، نہ شکل نہ عقل، بات کرنے کی آ جاتی ہے۔ اس کو غصے سے گھورتا بول رہا تھا، یہاں سے سیدھا جاؤ، لیفٹ پر مڑ جانا، فرسٹ جو روم آئے گا نا اس کے واش روم میں چلی جانا، وہ وشما کا روم ہے، تمہیں وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وہ کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کئی لمحے گھور کر اذلان کو دیکھا تھا جب وہ اسٹیج پر چڑھتا وشما اور تیمور سے بات کر رہا تھا۔ گھٹیا آدمی، میرا سارا کا سارا سوٹ برباد کر دیا۔ اس کے بعد تیمور بھی مجھے ہی دکھا رہا ہے، اگر بھابھی کا بھائی نہیں ہوتا نا تو میں صحیح کا اس کو پٹواتی۔ تیمور بھائی سے پتہ نہیں کتنا بدتمیز انسان ہے، لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ وہ اب تک اپنی تھوڑی دیر پہ پہلے ہوئی عزت بھول نہیں پائی تھی۔ اس کے آگے آج تک کوئی بول نہیں پاتا تھا، مگر اذلان پہلا وہ شخص تھا جس نے اس کی ہر بات کا جواب تیر کی طرح دیا تھا۔ اس کا جواب آگ لگانے والا ہوتا تھا تو آگے سے اذلان کا جواب اسی پر پیٹرول چھڑکنے والا ہوتا تھا۔ تو وہ غصے بھری نگاہ اذلان پر ڈالتی تیز قدموں سے اذلان کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تیمور اور وشما کی جانب جاتا مسکرایا تھا۔ وشما اور تیمور اسے دیکھ مسکرائے تھے۔ تیمور، یہ اذلان بھائی ہیں، میرے سب سے پیارے بھائی،
انہوں نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ تیمور یہ اور بھائیوں جیسے نہیں ہیں، میرے سب سے بیسٹ بھائی ہیں، بلکہ یہ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہیں۔ وشما کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ بہن کی شادی تھی، اس کی آنکھیں بھی بے وجہ ہی بھر رہی تھی۔ تیمور مسکراتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وشما کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر نیچے جا گرا۔ تیمور محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کے آنسو کو صاف کر گیا تھا۔ اذلان بھیگی نگاہوں سے مسکرایا تھا۔ اس کی بہن کو محبت کرنے والا شخص ملا تھا۔ وہ خوش تھا، وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک وشما کے تمام لاڈ اٹھائے تھے۔ وہ صرف ایک چیز چاہتا تھا جس کے لیے اس نے اللہ سے بے تحاشا دعائیں بھی مانگی تھی کہ اللہ اس کی بہن کو ایسے ہم سفر دے جو اس کی بہن کا ویسے ہی خیال رکھے جیسے وہ رکھتا ہے۔ اور اذلان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کیا تھا۔ اب وہ اسٹیج پر چڑھتا مسکراتے ہوئے ان دونوں کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ وشما کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ بھائی، وہ بھیگے لہجے میں اسے پکارتی اس کے سینے سے لگ کر رو دی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا، اور وشما کے لیے بھی یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اذلان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان کیوں روتی ہو؟ تیمور تمہارا بالکل ویسے خیال رکھے گا جیسے میں رکھتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے باری باری ان پر اپنے لب رکھا تھا۔ اس کی بات پر تیمور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی اذلان بھائی، میری اپنی بھی بہن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور آپ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائے۔ میری طرف سے یا میرے گھر والوں کی طرف سے کبھی بھی وشما کو کسی غلط بات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب تک وشما کے ساتھ میں کھڑا ہوں نا، وشما کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ نرمی سے وشما کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسے اپنے کپڑوں میں جوش گرنے کی وجہ سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ ان دونوں سے اجازت لیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اب جب تک وہ اپنے کپڑے بدل نہیں لیتا اسے سکون نہیں آنا تھا۔ پاگل بے وقوف لڑکی، خود چلا چلا کر میرا دماغ کھا گئی کہ اس کا اتنا مہنگا سوٹ میں نے برباد کر دیا، مگر پاگل لڑکی کو یہ نہیں دکھا کہ وہ بھی میرا سوٹ آدھا برباد کر چکی ہے۔ کتنی محنت سے پیسے کماتا ہوں، کتنی محنت سے میں نے جا کر اپنے لیے یہ سوٹ خریدا تھا، یہ بھی راس نہیں آیا۔ اذلان تیری تو قسمت ہی خراب ہے، ایک نمبر کا پھوٹی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے۔ نہ زندگی میں کوئی سکون ہے، نہ ہی خوشی۔ ایک ڈھنگ کی چھوکری تک نہیں ملتی کہ اسی کے ساتھ تھوڑا اچھا وقت گزار لو۔ اس دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہوں میں۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بد نصیبی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر بڑھ گئی ہے۔ کتنی مشکل سے جا کر یہ سوٹ خریدا تھا۔ شادی کے خرچوں میں کتنا مشکل تھا اپنے لیے اپنے کپڑوں کے لیے پیسے بچانا۔ اب یہ امیر گھر کی لڑکیاں کیا جانے کہ ہم مڈل کلاس گھر کے لڑکے اپنے لیے کم گھر والوں کے لیے زیادہ سوچتے ہیں۔ ایک ہی ایک بھائی ہوں اپنی بہن کا، باپ سر پر نہیں ہے، ماں اور بہن کو میری علاوہ دیکھے گا بھی کون؟ مگر نہیں، کیسے منہ اٹھا کر مجھے میری تربیت کا تانا دے رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، ذرا تمیز نہیں ہے بات کرنے کی کہ کسی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ ارے لگتا ہی نہیں ہے کہ تیمور کی بہن ہے۔ ایک طرف تیمور اتنا سلجھا ہوا شریف اور پیارا لڑکا، اور دوسری طرف یہ بدتمیز، بد زبان اور یہ گھمنڈی لڑکی۔ سچ میں قسم سے دماغ گھما کر رکھ دیا ہے میرا اس نے۔ ابھی تک ابیہا کی باتیں اس کا دماغ گھما رہی تھی، اور اپنے سوٹ کو دیکھ کر زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد جا کر اس نے اپنی پسند کا کوئی سوٹ لیا تھا، اور وہ بھی خراب۔ اسے اپنا آج کا دن ہی خراب لگ رہا تھا۔ پہلے اس کی واچ خراب ہوئی اور اب اس کا پسندیدہ سوٹ بھی برباد ہو چکا تھا۔ جب سوٹ کو خراب ہونے کا ذمہ دار وہ صرف اور صرف ابیہا کو ٹھہرا رہا تھا۔ اگر وہ کہیں بزی تھا تو وہ تو بزی نہیں تھی نا، وہ تو دیکھ کر چل سکتی تھی نا، مگر نہیں۔ اسے آج احساس ہوا تھا یہ لڑکیوں کو ٹکرانے کا کوئی بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بہانہ ملا اور یہ ٹکرا گئی۔ اگر ان لڑکیوں کے ٹکرانے پر ٹیکس لگتے ہوتے نا تو آج ٹیکس سے پاکستان سب سے امیر ممالک ہوتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر اسے کسی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس کے بستر پر ایک دوپٹہ موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ پتہ نہیں کس کا دوپٹہ ہے، شاید میرے کمرے میں بھول گئی۔ چلو فنکشن ختم ہو جانے کے بعد واپس کر دوں گا، جس کا بھی ہوگا۔
وہ سر جھٹک کر اپنی قمیض اتار کر دور پھینکتا آرام دہ سا ٹراؤزر پہنتے واش روم کے اندر گھسا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ باہر تک گئی تھی اور اس کی چیخ کے ساتھ ایک نسوانی چیخ کی آواز بھی لوگوں نے سنی تھی۔ سب حیرت سے منہ کھولے ان دونوں آوازوں کو سن رہے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی لیفٹ سائڈ پر مڑ گئی تھی، مگر وہ بھول چکی تھی کہ اذلان نے اسے کہاں جانے کا کہا تھا۔ پتہ نہیں اس پاگل سرپھرے آدمی نے مجھے کس روم میں جانے کا کہا تھا۔ ہاں شاید فرسٹ نہیں، شاید سیکنڈ، ہاں سیکنڈ ہی، وہ خود سے کہتی دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اب یہی چیز اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت لائے گی، اور یہی چیز ایک وقت میں اس کے لیے سب سے زیادہ خوش قسمت بات بھی بن جائے گی۔ وہ دوپٹے کو اپنے گلے سے اتار کر بستر پر پھینکتی سینڈل سائڈ پر اتار کر واش روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اتنا چھوٹا واش روم دیکھ کر اسے بہت عجیب سا لگا۔ یا اللہ، یہ لوگ اتنے چھوٹے سے واش روم میں کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ میری تو سانس رک رہی ہے یہاں پر۔ وہ عجیب عجیب سے منہ بناتی پورے واش روم کو گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی۔ 2 چکر لگانے کے بعد ہی پورا واش روم ختم ہو چکا تھا۔ خیر مجھے کیا، انہی لوگوں کو یہاں پر رہنا ہے، بس اپنا جو صاف کرتی ہوں پھر یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ جان چھوٹی تو لاکھوں پائے، دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ مڑی ہی تھی کہ اس کی نظر شیمپو اور صابن پر پڑی۔ صابن اور شیمپو دیکھ کر اس کا چہرہ پھر سے عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اتنا سستا صابن اور شیمپو یوز کرتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں۔ وہ خود سے کہتی آگے بڑھتی اپنا جوس صاف کرنے لگی، مگر جوس کا نشان ڈارک ہو چکا تھا۔ وہ گھس گھس کر اپنی فراک پر سے جوس کا نشان صاف کر رہی تھی، مگر جو اتنی دیر ہو چکی تھی اس کی وجہ سے وہ نشان جڑ پکڑ چکا تھا۔ وہ نشان صاف کر کر کے تھک گئی۔ دوسری لمحے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اس سوٹ کو وہ کم از کم یوں اتنی جلدی نہیں تباہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنی حرکت کے بارے میں کہ وہ ایک بار پہننے کے بعد دوبارہ ایک ہی سوٹ نہیں پہنتی تھی، مگر یہ سوٹ اسے اتنا پسند تھا کہ یہ ایک بار پہننے کے بعد بار بار بھی وہ پہن سکتی تھی۔ یا اللہ، اس گھٹیا آدمی کی وجہ سے میرا سوٹ خراب ہو گیا، اللہ کرے اس کا بھی سوٹ خراب ہو۔ وہ روحان سی ہوتی اسے بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ اس بیچارے کا سوٹ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا۔ ایک اور کوشش کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے صاف ہو جائے۔ وہ شیمپو سے سوٹ صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی محنت کے بعد اس کی فراک سے جو اس کا نشان صاف ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چمک آئی تھی، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، اگر یہ سوٹ صاف نہ ہوتا تو میرا موڈ کم از کم 10-15 دن تو صحیح نہیں ہونے والا تھا۔ وہ خود سے کہتی اپنے چہرے پر آئے پسینے کو ٹیشو سے صاف کرتی باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی تب بھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اذلان کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی یوں منہ اٹھا کر واش روم میں آ جائے گا۔ دوسری طرف اذلان کے لبوں سے بھی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے واش روم میں کوئی چھپکلی اس سے پہلے ہی موجود ہوگی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ابیحہ کو دیکھ رہا تھا، جو بنا دوپٹے کو اس کے سامنے کھڑی آنکھیں پھاڑے اسے ہی تک رہی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ بھابھی کا روم ہے، یہاں آ کر فریش ہو جاؤ۔ پاگل لڑکی، یہ روم تمہاری بھابھی کا نہیں ہے، میرا روم ہے۔ تمہیں یاد نہیں میں نے فرسٹ روم میں جانے کو کہا تھا؟ تم سیکنڈ روم میں آ گئی۔ تم اتنی بڑی بیوقوف عورت ہو، بھلکڑ عورت، تم ایک نمبر کے 2 نمبر انسان ہو۔ اس کی اس بات پر اذلان نے حیرت سے اسے گھورا تھا۔ 1 نمبر کے 2 نمبر ہو، بھلا اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ 1 نمبر کے 2 نمبر، وہ لبوں ہی لبوں میں بڑبڑاتا سوچ رہا تھا کہ ابیحہ نے آخر اسے بولا کیا تھا۔ ابیحہ اسے خود میں بڑبڑاتے دیکھ اسے پاگل ہو جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے کہ تم 1 نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ تم نے مجھے اسی کمرے کا راستہ دیا تھا نا، تاکہ میں یہاں آؤں، میں واش روم جاؤں اور تم بھی یہاں آؤ اور یہ سب ہو۔ تم یہی چاہتے تھے نا؟ سچ بولو، تم یہی چاہتے تھے نا؟ ابیحہ چلائی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ پہلے اس کے ساتھ جوس گرنے والے معاملے پر ہی اسے اچھا خاصا غصہ تھا، اب یہ واش روم والا سین، وہ بے تحاشا غصے میں آ چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اذلان کا قتل کر دے۔ دوسری طرف اذلان اسے یوں گھور رہا تھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ آر یو میڈ؟ ڈسگسٹنگ پاگل لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں اس قسم کی اونچی حرکتیں کروں گا؟ تم میں ہے ہی کیا؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس کے بے حد قریب جاتا اسے وارن کرتا چلایا تھا۔
یہ لڑکی اس کا دماغ اچھا خاصا خراب کر چکی تھی، یہیں کہ تم مجھ پر لائن مارنا چاہ رہے تھے، اس لیے تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ آخر دیکھی نہیں گئی ہوگی نا تم سے خوبصورت لڑکی، تم لڑکوں کے اندر یہ عادت تو لازمی ہوتی ہے، جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی وہاں ان کو چھیڑنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک خوبصورت لڑکی کو چھیڑو گے نہیں جب تک تم لوگوں کا دن کیسا گزرے گا۔ ایک نمبر کے چھچھورے اور آوارہ لڑکوں میں شامل ہوتے ہو تم بھی۔ اذلان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی اب حد سے گزر رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے آتا اس کے اوپر جھکتے، پوری قوت سے اس کے برابر میں مکہ مار گیا تھا۔ اس کے مکہ مارنے سے واش روم میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ابیحہ چلاتے ہوئے دور ہٹی تھی۔ اے بی بی، مجھ سے منہ سنبھال کر بات کیا کرو، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو جس پر میں لائن ماروں گا، جس پر اذلان شاہ لائن مارے گا۔ تمہارا وہ معیار ہی نہیں ہے، جیسی لڑکی مجھے چاہیے تم وہ نہیں ہو۔ تم جیسی 1000 لڑکیاں نا آگے پیچھے گھومتی ہیں میرے، مگر مجھے ان جیسی لڑکیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں نے تمہیں اس کمرے میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم میرے روم میں آؤ اور میں تم پر لائن مار سکوں۔ تمہارے دماغ کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے تمہیں وشما کے روم میں جانے کا کہا تھا، میرے روم میں آنے کا نہیں کہا تھا۔ ایک مصیبت کی طرح میرے سر پر سوار ہوگی، آ کر سوچا تھا سکون سے دوسرا سوٹ پہن کر باہر جاؤں گا، مگر نہیں، میرا سوٹ خراب کرنے کے بعد تم یہاں میرا دماغ خراب کرنے بھی آ گئے۔ قسم سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیمور اور تمہارے پورے گھر والے تم جیسی مصیبت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ تمہاری زبان کے آگے خندق ہے، تیمور کی جگہ میں ہوتا نا تو پہلے ہی دن تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو ڈال دیتا، تاکہ تمہاری زبان سے دوسروں کو تو کم از کم مسئلہ نہ ہوتا۔ اذلان کو بے تحاشا غصہ دلا چکی تھی۔ اذلان کو غصہ بے حد کم آتا تھا، مگر آج جب آیا تھا تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف ابیحہ کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ میرے سامنے سے ہٹو گھٹیا آدمی۔ نہیں ہٹوں تو کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، پلیز میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابھی نہ ہٹی تو وہ پھر سے ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اس لیے اسے بھی پیچھے ہٹنا ہی مناسب لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم سے نکلتی اسے واش روم کی دیوار پر بے حد موٹی اور بڑی چھپکلی نظر آئی تھی۔ چھپکلی کو دیکھ کر اس کا سانس تک رک گیا، وہ چیخ مار کر اذلان کا بازو پکڑ گئی تھی۔ اذلان جو اس کے پیچھے واش روم کا دروازہ لوک کرنے آیا تھا، اس کے یوں چلانے پر خود بھی چلاتے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ پاگل لڑکی، چلا کیوں رہی ہو؟ باہر اب تمام لوگ چونک گئے تھے۔ بکتن فوکتن چیخوں کی آواز انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس بار وہ بے تحاشا ڈسٹرب ہوئے تھے۔ دوسری لمحے سب کے سب کھڑے ہو چکے تھے۔ چھپکلی دیوار پر رینگتی ان کے اور پاس آئی تھی۔ ابیحہ بری طرح چیختے ہوئے اذلان کے بازو پر ناخن گاڑ گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ لپیٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتا تبھی واش روم گیلا ہونے کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو اور ابیحہ کو سنبھال پاتا وہ دونوں بے قابو ہوتے اس کمرے میں موجود سنگل بیڈ پر پوری قوت سے آ گرے تھے۔ دونوں کے لبوں سے فلک شگاف چیخ جاری ہوئی تھی۔ دونوں کے ویٹ کی وجہ سے سنگل بیڈ متاثر ہوا تو وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ بیڈ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک گئی تھی۔ لوگ حیرانی سے اس کمرے کی طرف بھاگے چلے آئے تھے۔ ابیحہ آنکھیں پھاڑے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جو شرٹ لیس اس کے اوپر گرا آنکھیں پھاڑے اسی تک رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، جب سے متھے لگی تب سے کچھ نہ کچھ برا ہوا جا رہا ہے۔ تم ایک نمبر کی منحوس لڑکی ہو، جب سے تم سے ملاقات ہوئی ہے تب سے کچھ نہ کچھ برا ہی ہوا جا رہا ہے۔ پہلے میرا فیوریٹ سوٹ خراب ہوا، اس کے بعد یہاں تمہیں واش روم میں دیکھ کر میرا موڈ خراب ہوا، اور اس کے بعد یہاں موجود تم میرا بیڈ بھی توڑ چکی ہو۔ اور کتنا نقصان کرواؤ گے تم میرا؟ اچھا، تو تم نے میرا کم نقصان کروایا ہے؟ تم نے پہلے میرا وہ سوٹ خراب کیا، اس کے بعد تم نے مجھے بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا، اس کے بعد وہ چھپکلی آ گئی، اور اس کے بعد یہ سب تم نے جان بوجھ کے یہ سب کیا ہے۔ اس کی بات پر اذلان کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تم جیسی بدزبان لڑکیوں کے اس دنیا سے خالی ہو جانا چاہیے۔ تم جیسی لڑکی کو قتل کروں گا نا تو دنیا بھر سے قرض اترے گا۔ پیچھے کرو اپنے ہاتھ، بدتمیز آدمی۔ شرم نہیں آ رہی؟ مہمان ہو تمہاری، پیچھے ہو، بے شرم نہیں تو۔ شرٹ لیس میرے اوپر پڑے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی؟ او محترمہ، یاد دلا دوں کہ یہ کمرہ تمہارا نہیں میرا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جیسے چاہوں ویسے گھوم سکتا ہوں۔ اچھا، پیچھے تو ہٹو۔ سانس روک دی میری تم نے، موٹے آدمی۔ کیا کہا؟
اذلان نے آنکھیں پھاڑ کر اربیہا کو دیکھا تھا۔ اس کی اچھی خاصی باڈی کو وہ موٹا کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے ورنہ آئی سویئر تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ ابیہا نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ اذلان اس کے اوپر سے اٹھتا تبھی دہاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ ان دونوں نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا۔ شادی میں موجود کئی مہمان وہاں حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تیمور اور فائزہ بیگم بھی وہاں آ چکے تھے، جبکہ رخشندہ بیگم حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سچویشن بہت آکورڈ ہو چکی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ انہیں شرم سے ڈوب مرنے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں حیرانی سے ان لوگوں کی نظروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا! اتنے لوگوں کو دیکھ کر بھی بے شرمی سے کیسے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں۔ کسی عورت کی آواز ان دونوں کے کانوں میں آ کر پڑی تھی۔ اذلان کرنٹ کھا کر ابیہا سے دور ہوا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں اب تک بہت بڑا ڈرامہ لگنے والا تھا۔ اسے اپنی نہیں مگر ابیہا کی فکر ہوئی تھی، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اب تک اسی انداز میں ٹوٹے ہوئے بیڈ پر گری لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور اور فائزہ بیگم خون رگ نگاہوں سے ابیہا کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ابیہا زرد چہرہ لیے وہاں موجود سب کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کتنی آگ لگی ہوئی ہے دونوں کو۔ شادی والے گھر کا بھی خیال نہیں کیا کہ شادی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم یہ سب کریں۔ مہمانوں تک کا خیال نہیں کیا۔ اتنی بے شرمی پر تو ڈوب کر مر جانا چاہیے دونوں کو، مگر پھر بھی کیسے آنکھیں پھاڑے ہمیں گھور رہے ہیں۔ توبہ توبہ، آج کل کے بچے، یا اللہ، یہ ماں باپ کی عزتیں ختم کروانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ایک عورت سینہ پیٹتے ان دونوں پر باتیں بنا رہی تھی۔ اب کہ ابیہا کو بھی بات سمجھ آئی تھی، وہ تیزی سے کھڑی ہوتی دوپٹہ طریقے سے اپنے سینے پر پھیلا گئی تھی۔ ان دونوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، مگر پھر بھی اگر یہ دونوں تمام حد پار کر چکے ہیں تو پھر ہمیں ان کا عزت سے نکاح کروا دینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں تو اپنی عزت اپنے ہاتھوں ختم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اور گناہ ہو ہمیں یہاں نکاح کروا دینا چاہیے۔ ایک اور عورت چلاتے ہوئے ان دونوں کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ابیہا زرد چہرہ لیے تیمور اور فائزہ بیگم کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ بھائی، ماما، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آنٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی فائزہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ابیہا منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا بری چوٹ آئی تھی۔ وہ زمین پر اوندھے منہ گری ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ آج کا پورا دن اسے اپنے کسی گناہ کی سزا لگا تھا۔ اذلان کو اس پر افسوس آیا تھا، اس سے پہلے کہ فائزہ بیگم اور تیمور اس کے پاس آتے ہوئے ان دونوں کے پاس آتا ان کو روک گیا تھا۔ دیکھیں آنٹی، ابیہا سچ کہہ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، پلیز آپ لوگ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیمور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے سائڈ پر کیا تھا۔ جو سچ ہے اسے مانو، تم دونوں یہاں جو کر رہے تھے نا اسے مانو۔ اور ایک عورت چلاتی ہوئی بولی تھی۔ اذلان کا دل ہے کہ اس عورت کے منہ پر ٹیپ لگا دے جو مسلسل اس کے اور ابیہا کی کردار کشی کر رہی تھی۔ ارے میں تو کہتی ہوں کہ فوراً سے ان کا نکاح پڑھوا دو۔ یا اللہ، یہ سب دیکھ کر تو ہم سے بھی گناہ ہو گیا ہے، ایک اور عورت سینہ پیٹتے ہوئے بولی۔ ابیہا بھیگے نگاہوں سے سبوں کو دیکھ رہی تھی کہ سب ان دونوں پر کیچڑ اچھال رہے تھے، جسے آج احساس ہوا تھا کہ سب دنیا کو ظالم کیوں کہتے ہیں۔ سب مل کر اس پر باتیں بنا رہی تھی۔ فائزہ بیگم گھٹنے کے بل اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کتنی بار سمجھایا تھا میں نے تمہیں کہ یہاں آ کر کوئی فضول حرکت مت کرنا، مگر تم جب تک ہماری عزت کو بٹا نہیں لگاؤ گی تمہیں آرام کیسے آئے گا؟ ماما پلیز میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس اب اور جھوٹ نہیں بولو گی تم۔ ابھی ہاں، وہ کھڑی ہوتی رخشندہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ لوگ صحیح کہہ رہے، ہمیں اور بے عزتی ہونے سے پہلے ان دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ فائزہ بیگم کے لفظوں پر اذلان اور ابیہا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے ابیہا ان کے پاس آئی تھی۔ ماما، خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہے۔ اب میری بات تو سنیں۔ چپ، بالکل چپ۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم سمجھتے آئے تھے کہ کبھی نہ کبھی تم سدھر جاؤ گی، پہلے اتنی بدتمیز اور اوپر سے بد کردار بھی۔ یہ لفظ ابیہا کو کسی گالی کی مانند محسوس ہوا۔ اس کی ماں اور بھائی نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، وہ وہاں کھڑے ان لوگوں پر بھروسہ کر رہے تھے جن کے اپنے گھروں میں نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا۔
تیمور چپ چاپ اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابیحا بری طرح روتے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ حوصلہ کر کے پھر سے کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، خدا کے واسطے میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں۔ آپ جس سے بولیں گے میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میں زبان نہیں چلاؤں گی، میں کسی کو آگے سے کچھ کہوں گی بھی نہیں۔ آپ جو بولیں گی میں وہ کروں گی، پر پلیز میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا جیسا یہ سب بول رہی ہیں۔ چپ، بالکل چپ۔ ابھی یہاں تمہاری آواز نہ آئے۔ تم اسی قابل ہو، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ آپ بولے رخشندہ بہن، کیا آپ اس کے اپنے بیٹے سے شادی کروائیں گی یا میں پھر اس کی کسی بھی راہ چلتے سے شادی کر دوں؟ رخشندہ کو ابیحا پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سامنے بیٹھی بچی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اس کے آنسو اس بات کا یقین تھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ نکاح ابھی ہوگا۔ فائزہ بیگم ہاتھ چھڑاتی سائیڈ ہوئی تھی، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اس سے کتنی آسانی سے جان چھڑا رہی تھی۔ اس کا دل کسی نے آرے سے کاٹ دیا تھا۔ اذلان غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو گئی تھی۔ ابیحا اب تک بری طرح رو رہی تھی۔ اذلان اس کے رونے سے تنگ آ کر اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ نکاح اس کی بھی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ رخشندہ بیگم کی وجہ سے وہ شادی پر رضامندی دے چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے گھر والے وشما کی رخصتی کروا کر لے گئے تھے۔ اس کا دل پھر سے چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس کا بھائی یا پھر اس کی ماں کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کی شادی تو وہ کروا چکے تھے نا، ایک بار اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھ دیتے، مگر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مل کر وشما کے بیڈ کو اذلان کے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ رخشندہ بیگم اسے اذلان کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر بٹھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ وہ نرمی سے ابیحا کے سر پر ہاتھ رکھتی اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، یہ وقت بہت مشکل ہے۔ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہیں تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو، مگر اگر میں اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی تو تمہاری ماں تمہاری شادی کسی بھی راہ چلتے سے کروا دیتی۔ بس کر دیں آنٹی، خدا کے لیے بس کر دیں۔ یہ اوور ایکٹنگ آپ کو کیوں مجھ سے ہمدردی کا اتنا بخار چڑھ رہا تھا؟ میری ماں میری شادی کسی سے بھی کروا دیتی، آپ کا کیا جا رہا تھا؟ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کیوں کروائی؟ اذلان اس کی آواز سنتا غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ اپنے زبان کے جوہر دکھائی چکی تھی، مگر اس کی ماں کے سامنے اس کے زبان کے جوہر اذلان سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرا اذلان ہیرا ہے، ہیرا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ اذلان کیسا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے بیٹے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ آنٹی، سب کچھ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سب کچھ اگر آج وہ سب یہ نہ کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ کیا مطلب کیا کیا اذلان نے؟ رخشندہ بیگم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے جان بوجھ کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اذلان ایک دھکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ ماما پلیز آپ جائیں، آرام کریں، آپ کی بہو کو تو ذرا میں دیکھ لیتا ہوں۔ پر بیٹا یہ کچھ بتا رہی ہے، میں نے کہا نا ماما آپ جائیں، اس کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نمبر کی جھوٹی اور مکار ہے یہ لڑکی۔ اس کی ماں اور بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا بھول گئی ہیں آپ؟ یہ اسی قابل ہے، آپ بھی اسے ان لوگوں کی طرح ہی ٹریٹ کرے۔ اس کو گھٹتا اپنی ماں سے بولا تھا۔ ابیحا کے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ وہ گھٹنے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رخشندہ بیگم اذلان کو گھورتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اذلان نے ایک نظر ابیحا کو دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ لاک کرتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم میری ماں سے؟ اس کا بازو جکڑے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا، جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ بولو، کیا بکواس کر رہی تھی تم میری ماں سے؟ اب کہ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ابیحا نے کپکپاتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں وہ آج کے بارے میں بتا رہی تھی جو تم نے زبردستی، بس کر دو۔ مجھے اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا کر تمہارا دل نہیں بھرا؟ اب تک صحیح سے یاد کرو، تمہیں میں نے ادھر نہیں بلکہ وشما کے کمرے میں جانے کے لیے بولا تھا۔ میں نے کہا تھا یہاں سے جا کر لیفٹ طرف مڑنا، فرد جو روم ہوگا اس میں چلی جانا، مگر تم خود سیکنڈ میں آئی۔ اس میں نے تمہیں کہاں سے زبردستی بھیجا؟ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے یہ نکاح کا توق میرے گلے میں اٹکا ہے۔ جی کرتا ہے یہ تمہارا گلا دبا کر اس نکاح کی کہانی یہی ختم کر دوں، مگر نہیں، تم جیسا نہیں ہوں میں،
تم مجھ جیسے ہو بھی نہیں سکتے۔ اذلان تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، تم منع نہیں کر سکتے تھے اس نکاح سے۔ اگر وہ سب مجھے کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتار دیتے تو تمہیں کیا ضرورت تھی یہ بوجھ اپنے سر لینے کی؟ میں نے کوئی شوق سے تم سے نکاح نہیں کیا، تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہیں کسی لوارسوں کی طرح اپنے سر سے اتارنا چاہ رہے تھے، مگر میری ماں نے یہ کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کو جس بات پر یقین نہیں آیا تھا، میری ماں کو تم پر اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اس لیے میں نے یہ نکاح کیا، ورنہ مجھے تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو نہیں کرتے نا، کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ بولو کیوں کیا؟ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے پیچھے دھکا دے گئی تھی۔ اذلان نے اس کا بازو سختی سے جکڑا تھا۔ ابیحہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو ابیحہ، اب تک تم سے میں بہت نرمی سے پیش آیا تھا، اب تم میری بیوی ہو۔ تمہیں کاٹ کر بھی پھینک دوں نا تو تمہارے گھر والے یہ تک نہیں پوچھنے آئیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جو تم ہو نہیں، تم گئی کہاں؟ تم اتنی وہاں پر اپنی عزت گھٹا کر آئی ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگ شکر ادا کریں گے۔ اس کے کہنے پر ابیحہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، اس کے گھر والوں نے اسے کسی اسیب کی طرح اپنے کندھے سے اتارا تھا۔ کیا تھی بس زبان کی تھوڑی تیز، اس پر اتنی بڑی سزا کی نہ سائشوں میں پلی بڑی تھی وہ، اور یہ گھر دیکھ کر اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بھلا ساری زندگی اس گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ میں کیسے رہوں گی یہاں پر؟ وہ ہچکیوں سے بولتی ٹوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اذلان نے سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ڈر بے جتنا گھر ہے یہ، کیسے رہوں گی میں بھائی اس گھر میں؟ ساری عمر میرے لاڈ اٹھائے اس لیے کہ مجھے یہاں پھینک جاؤ۔ بعد میں ابیحہ کو تیمور بری طرح یاد آیا تھا۔ اب کہ اذلان کی بس ہوئی تھی، اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ بس کر دو، بس کر دو، اب میری عزت نفس پر کوئی بات مت کرنا، ورنہ خدا کی قسم تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا، تمہاری زبان کو میں آج ہی خاک کر دوں گا۔ وہ اتنی سختی سے بولا کہ ابیحہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابیحہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی دور کھسکی تھی۔ اسے خود سے خوفزدہ دیکھ اذلان نے سکون کی سانس لی تھی، جو اسی لمحے وہ کھڑے ہوتے وہاں سے جانے لگا۔ تبھی ابیحہ کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور بغیرت انسان ہو، کیونکہ مجھ سے یہ شادی بغیرت انسان تم انکار کر سکتے تھے نا، مگر نہیں، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے گھر کی لڑکی مل رہی تھی، تم کیوں انکار کرو گے؟ اذلان کے لب بری طرح بیلچے تھے۔ وہ اپنے کپڑے ایک جھٹکے سے سائڈ پر پھینکتا اس کے پاس آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ بس اور کچھ مت کہنا، میں نے تمہیں کہا تھا میرا دماغ خراب مت کرنا، مگر نہیں، تمہیں سکون تھوڑی آتا ہے۔ صحیح کہتی تھی تمہاری ماں، تمہاری زبان کے آگے کھندک ہے، کوئی بھی تمہیں اپنے ساتھ اسی لیے نہیں رکھنا چاہے گا۔ اور کیا کہا تھا؟ گھٹیا ہوں میں؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں گھٹیا بن کے دکھاتا ہوں، ویسے بھی حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا شرٹ دور اچھال گیا تھا۔ ابیحہ کا حلق خشک ہوا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ وہی جو شوہر کرتا ہے۔ وہ مسکراہٹ پاس کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، تم کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر، میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ابیحہ اذلان شاہ ہو تو تم میری بیوی، 3 بار قبول ہے کہتے تم میرے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑے اسے بستر پر دھکا دیتے اس کے اوپر آیا تھا۔ ابیحہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو اتنے غصے میں دیکھ ابیحہ کو اسے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اس کو اتنا غصہ دلانے والی بھی ابیحہ ہی تھی۔ اب ابیحہ کو بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو، کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر تم، وہ چلائی تھی۔ اذلان بنا کچھ بولے اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے، اس کی سانسیں شدت سے پینے لگا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ ابیحہ سلگ اٹھی، بری طرح جھٹپٹاتے اسے خود سے دور ہٹا دی تھی، مگر اذلان کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ وہ بے تحاشا غصے میں اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ ابیحہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سینے پر اپنی ناخن گاڑتی خود سے دور ہٹانے لگی، مگر اذلان کی شدت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت بے حد سخت کر چکا تھا۔ ابیحہ بری طرح جھٹپٹانے لگی، اس کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ اب اس کی تمام مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے بری طرح بہہ رہے تھے، اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔
مگر اذلان اب بھی ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی سانسیں بری شدت سے کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنی سانسیں کھو بیٹھتی، اذلان پیچھے ہوتا سرخ نگاہ اس کے اوپر ڈال گیا تھا۔ وہ سانس لینے کی کوشش کرتی اپنا گلا پکڑ گئی تھی، مگر سانس تب بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اذلان اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتا، اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اس کے لبوں پر دوبارہ سے جھکتا اسے سانس دینے لگا تھا۔ کافی سانسیں دینے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا۔ ابیحہ گہری گہری سانس لیتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے اس کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا ڈیمو ٹھیک تھا یا تھوڑا سا اور دکھا دوں؟ کس چیز کا ڈیمو؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ یہی کہ کتنا حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس کی اس بات پر ابیحہ کئی لمحے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ دوسری لمحے اس کی بات نے اذلان کو آگے لگا دی تھی۔ نہیں مانتی تمہارا کوئی بھی حق۔ یہ زبردستی کی ہے تم نے میرے ساتھ۔ زبردستی ہے تو پھر زبردستی صحیح ہو تم میری ہی بیوی۔ وہ کہتے دوبارہ سے اس کو تکیے پر دھکا دیتے اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنے دانت گاڑنے لگا۔ ابیحہ بری طرح سے سکنے لگی، مگر اس کی سسکیوں کا اذلان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح روتے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر وہ کسی آکٹوپس کی مانند اس سے چپک چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی شدت کے گہرے نشان دیتا پیچھے ہٹا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میری معصوم بیوی کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کتنا حق رکھتا ہوں اپنی بیوی پر۔ بہت برے ہو اذلان، تم بہت برے ہو، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خبردار، اور کچھ بھی اپنے منہ سے مت کہنا، ورنہ خدا کی قسم اس زمین میں تمہاری اپنی جان ایک کر کے تمہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ حال کروں گا تمہارا، مجھے اور مت بہکانا، ورنہ اگر مجھے غصہ آ گیا تو خدا کی قسم میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ وہ دان پیس سے نہایت دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی اس بات پر ابیحہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ وہ ٹکر ٹکر اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان اسے خود کو یوں دیکھتے دیکھ جھنجھلا گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، سانس لو، مگر ابیحہ کی پوزیشن میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا۔ وہ یوں ہی ٹکر ٹکر اسے گھور رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سانس لو۔ اب کہ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ ابیحہ گہری گہری سانس لیتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ چینج کرنے جا رہا ہوں، جب باہر آؤں تو تم بھی مجھے چینج حالت میں ملو۔ تمہارے کپڑے اس بیگ میں ہے، لے سکتی ہو۔ وہ کہتے واش روم کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہوتا باہر آیا تھا۔ باہر آتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ ابیحہ کپڑے چینج کر کے روتے روتے سو چکی تھی۔ وہ ایک نظر ابیحہ کو دیکھتا، نرمی سے اس پر چادر ڈالتا، خود اس کے برابر آ کر لیٹا تھا۔ آج کے دن بہت کچھ ہو چکا تھا، اب اس دن کا اختتام چاہیے تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز سے اذلان کی آنکھ کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ حیران ہوا تھا۔ امی، آپ اتنی صبح صبح؟ خیریت؟ بیٹا تمہیں جاب پر نہیں جانا؟ جی جی امی، اچھا ہوا آپ نے اٹھا دیا۔ ہاں بیٹا تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ نہیں امی، آپ کیوں میرے لیے ناشتہ بنائیں گی؟ کیا مطلب بیٹا؟ کل تک بھی میری بناتی تھی نا، آج بھی میں ہی بناؤں گا۔ کل تک امی آپ کی بہو نہیں آئی تھی، آج آپ کی بہو اور میری بیوی آ چکی ہے۔ آپ جا کر آرام سے بیٹھے، آپ کا اور میرا دونوں کا ناشتہ وہی بنائے گی۔ میرے بچے، وہ بڑے گھر سے آئی ہے، اسے اس گھر میں بسنے میں ٹائم تو لگے گا نا، اور اسے یہ سارے کام نہیں آتے ہوں گے۔ اسے یہ سارے کام آتے ہوں یا چاہے نہ آتے ہوں، آج سے لے کر میرا ہر کام وہی کرے گی۔ مگر بچہ، امی میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ سنو، آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کی بہو کو اٹھا کر باہر بھیج دوں۔ وہ نرمی سے ان کو ان کے کمرے تک چھوڑ آیا تھا۔ کمرے کے اندر واپس آتے اس نے ابیحہ کو دیکھا تھا جب تک گہری نیند سو رہی تھی۔ جانتا ہوں تم امیروں کے چونچ میں دوپہر میں تو تم لوگ اٹھتے ہو، مگر نہیں، اب سے تم روز صبح میرے ساتھ ہی اٹھے گی، آخر کو میری بیوی ہو۔ وہ کہتے اسے آواز دینے لگا، مگر اس کی آوازوں سے وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب کے آگے بڑھ کر وہ اسے ہلانے لگا تھا۔ ابیحہ اٹھو یار، سونے دو نا مجھے، وہ کہتی کروٹ بدل کر دوبارہ سے سو گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھ کر بیٹھو، سونے دو اذلان، ساری رات پہلے نیند نہیں آئی، تم اب سونے نہیں دے رہے۔ توبہ توبہ، کتنی مکار عورت ہے، میرے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی اور کہہ رہی ہے ساری رات وہ سو نہیں سکی۔ صحیح کہتے ہیں، ایسی عورتوں کا جہنم میں الگ سے حساب ہوگا۔ جھوٹ مت بولو۔ ابیحہ اٹھو فوراً۔ اب کہ ابیحہ نے اپنے کانوں کے اوپر تکیہ رکھ لیا تھا۔ اذلان کو بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ پانی کا جگ اٹھاتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پاس پہنچتے وہ پورے کا پورا جگ
ابیہا کے اوپر الٹ گیا۔ ابیہا جو گہری نیند سو رہی تھی، اس اچانک افتاد پر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا مصیبت آ گیا صبح صبح تمہیں؟ کیا میں سکون سے سوتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی؟ اچھی بیویاں صبح صبح شوہروں کو اٹھ کر کام کے لیے روانہ کرتی ہیں۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے یہ بات اچھی بیویاں کرتی ہیں، ان کے شوہر بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن تم بھول گئے ہو کہ ہم دونوں کے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اب تک نہیں تھا، لیکن اب سے ایسا ہی ہوگا۔ اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابیہا نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا۔ نہیں پاگل نہیں ہوا، اب اٹھو، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ تمہاری اس نوٹنکی والی نیند کو چکر میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں۔ اذلان میں نے اپنے گھر میں کبھی یہ کام نہیں کیا، مجھے نہیں آتے روز یہ تمہیں ناشتہ پکا کر دیتا۔ اسے کہو آج بھی وہ تمہیں ناشتہ پکا دیں۔ میرا دماغ مت کھاؤ، فضول باتیں مت کرو۔ ابیہا کہہ رہا ہوں اٹھو، اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ نہیں آتا مجھے ناشتہ بنانا، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے پیچھے آتے دہاڑی تھی۔ اذلان سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے اسے اٹھاتا دیوار میں پٹک گیا تھا۔ ابیہا کی کمر میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ نہیں آتا ناشتہ بنانا؟ نہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اب سب آئے گا، وہ کہتا اس کے لبوں پر جھکتے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا۔ ابیہا بری طرح سے سختی سے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر اذلان کی گرفت بے تحاشا سخت تھی۔ اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے اس کے لبوں سے خون نکال گیا تھا۔ ابیہا سے سکتی ہوئی بھیگی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ میں نے کل رات بھی کہا تھا ابیہا فضول بات مجھ سے مت کرنا، جو میں کہوں وہ چپ چاپ کر لینا، مگر تمہیں شاید آسانی سے ماننے کی عادت نہیں ہے۔ اب ناشتہ بناؤ گی؟ تھوڑا سا اور کرو، جا رہی ہوں میں۔ وہ کہتی اپنے آنسو صاف کرتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ بری طرح روتے ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پراٹھے بنانے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ پراٹھا بیلتی تھوڑا ہی بڑا ہوتا وہ پھٹ جاتا، وہ دوبارہ سے بیلتی وہ پھر سے پھٹ جاتا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی پراٹھے پر اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے دنیا کا نقشہ بن چکا تھا۔ وہ اسے توے پر ڈالتی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر گئی تھی۔ اسے آج سمجھ میں آئی تھی کہ گھرداری سیکھنا بھی کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بری طرح روتے پراٹھے کو سیک رہی تھی، جو سے کم رہا تھا، جل زیادہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اذلان اس جلے ہوئے پراٹھے کو دیکھ کر اس کے ساتھ کیا کرتا۔ رات کے بعد سے اور بھی ابھی صبح والے سین کے بعد سے اسے اذلان سے خوف آنے لگا تھا۔ پراٹھے کو اتار کر سائڈ پر رکھتے اس نے کافی سارا تیل توے پر ڈال دیا تھا۔ انڈا توڑ کر ڈالنے کی صورت میں سارا تیل اچھل کر اس کی ہتھیلی پر آ گیا۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ بری طرح روتے اپنا ہاتھ کے نیچے کر گئی۔ اس کی چیخ پر رخشندہ بیگم اٹھی تھی۔ بیٹا وہ بیوی ہے تمہاری، جا کر دیکھو تو صحیح۔ امی رہنے دے، ایسی سیکھے گی وہ۔ اپنی برف جیسی نگاہیں کچن کے دروازے پر گاڑ گیا تھا۔ فطرتاً وہ بہت نرم طبیعت کا انسان تھا، مگر ابیہا اسے کل سے اچھا خاصا غصہ دلا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرخ چہرہ لیے کچن سے باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کا سامان تھا۔ اسے دیکھتے اذلان نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی تھی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھتی جانے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا جلا ہوا ہاتھ تھامتا اسے اپنے برابر میں بٹھا گیا تھا۔ رخشندہ بیگم وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ ٹیوب کا ڈھکن کھولتا اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا، جو تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے سے ڈھونڈ کر لایا تھا۔ ابیہا روتے ہوئے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ کی تمام تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی نے اس کے ساتھ اتنی نرمی والا رویہ نہیں رکھا تھا۔ خیر نرمی والا رویہ تو اب تک اذلان نے بھی نہیں رکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس ٹائم اذلان اسے اپنے ساتھ بے حد نرم لگ رہا تھا۔ دیکھ کر کام کیا کرو نا، دیکھو کتنا برا ہاتھ جلا لیا تم نے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پر پھونکے مارتا ٹیوب اس کے ہاتھ پر لگا رہا تھا۔ ابیہا بری طرح روتے یہی سوچ رہی تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک کسی نے بھی اس کے زخم پر یوں مرہم نہیں رکھا تھا جیسے اذلان اس کے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ چلو اب رونا بند کرو، ناشتہ کر لو۔ ناشتے کو دیکھتی اذلان کے لبوں پر پرزور مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ناشتہ اس کی سوچ کے مطابق تھا۔ پراٹھا ہر جگہ سے جلا ہوا تھا اور انڈا بھی کم و بیش جل چکا تھا۔ وہ نرمی سے پراٹھا توڑتا خود بھی کھانے لگا، اسے بھی کھلانے لگا۔ وہ نرمی سے نوالے بناتا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا، مگر ابیہا کو ایک بار بھی ناشتے میں کڑواہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اتنے پیار سے کوئی پہلی بار اسے ناشتہ کروا رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیشہ اس نے ڈانٹ اور پٹخاری سنی تھی، اس لیے تو وہ ایسی ہو گئی تھی۔ فطرتاً نرم دل کی لڑکی تھی، مگر گھر والوں نے اسے اسٹیج پر لا کھڑا کیا تھا۔ بچپن میں اس کے بابا اللہ کے پاس جا چکے تھے
اس کے بعد تیمور اور فائزہ بیگم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ننھی بچی کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ چوٹ لگتی تو کوئی اسے دیکھنے تک نہیں آتا تھا، بخار ہوتا تھا تو یوں ہی اتر بھی جاتا، کوئی اسے پوچھنے نہ آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ابیحہ بدتمیز اور ہٹ دھرم ہوتی چلی گئی۔ آج اس کے باپ کے بعد پہلی بار کسی نے اس کی یوں پرواہ کی تھی۔ ابیحہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کو ناشتہ کرواتا، اسے پین کلر دیتے، جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے، وہاں سے جا چکا تھا۔ ابیحہ ساکت اب بھی اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اذلان نکل کر گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ رات والا اور صبح والا اذلان تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی اذلان تھا۔ اچانک اسے وہ ڈربے نما گھر اچھا لگنے لگا۔ اس نے سکون کی سانس لی تھی، وہ سکون کی سانس جو اسے اپنے گھر میں کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے موجود کھانے کو دیکھ رہی تھی جو رخشندہ بیگم اس کے پاس رکھ گئی تھی۔ اذلان کے جانے کے بعد وہ یوں ہی قدم قدم چلتی رخشندہ بیگم کے پاس چلی گئی تھی۔ رخشندہ بیگم اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے سب اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ ہاتھ میں زیادہ چوٹ آ گئی بیٹا؟ نہیں آنٹی، بس تھوڑی سی۔ میرے بچے، اذلان برا نہیں ہے، اذلان میرا بہت اچھا اور بہت پیارا بیٹا ہے، بس کل کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہے۔ میں تم سے کہتی ہوں وہ کچھ ہی عرصے میں صحیح ہو جائے گا۔ جی آنٹی، آپ صحیح کہتی ہیں، جو ہونا تھا نصیب میں لکھا تھا، ہمیں اپنا نصیب مان لینا چاہیے۔ ہاں میرے بچے، تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوگا کہ تم کتنی خوش نصیب تھی جو تمہیں اللہ نے اذلان سے نوازا۔ پرفیکٹ ہسبینڈ ہے وہ۔ رخشندہ بیگم نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ ابیحہ مسکرائی تھی اور میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ میں کل ہی سمجھ گئی تھی کہ تم وہ ہو نہیں، تم اندر سے بہت نرم ہو۔ بچے، میں جانتی ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابیحہ نے اپنی نم نگاہیں ان کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ دوسری لمحے وہ ان کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رخشندہ بیگم اس کی پیٹھ سے ہلاتی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اسے کتنے عرصے بعد آج ماں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو، آپ بہت اچھی ہیں، تم بھی بہت اچھی ہو میرے بچے۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں اذلان کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اب بھی اذلان کے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہتی تھی۔ کیا کرتی، بچپن سے لے کر اب تک کسی نے اس کے نخرے اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اب اس کا دل کرتا تھا کوئی تو ہو جو اس کے نخرے اٹھائے، کوئی تو ہو جو اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اسے منائے۔ بھوک کی شدت سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے روٹی توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر جلے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے وہ روٹی توڑ نہ پائی۔ وہ روٹی توڑنے کی کوشش کرتی، تب بھی روٹی ٹوٹ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سب کر رہی تھی کہ اذلان اپنا بریف کیس لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے روٹی سے دھینگا مشتی کرتے دیکھ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ چھوڑ دو، تمہارا ہاتھ بہت برا جل گیا ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کی جانب گیا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ اس کے برابر بیٹھتے نرمی سے نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا تھا، ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ ابیحہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ اتنا پیار، اتنی عزت ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے اذلان، پھر رخشندہ بیگم اور اب پھر سے اذلان۔ اتنی محبت اسے کسی نے نہیں دی تھی۔ کل تک جو فیصلہ اسے خراب لگ رہا تھا، آج وہ فیصلہ اچھا لگنے لگا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے کھانا کھلا کر نیپکن سے اس کا منہ صاف کرتا اسے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ کہتی اٹھنے لگی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا تھا۔ شوہروں میں تمہارا مانتوں کی شادی ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی جیسے ہوئی، مگر ہمارے نصیب میں ایسے ہی لکھی تھی نا ہماری شادی، اسے مان لینا چاہیے، بتا دو پلیز۔ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ بس بچپن سے لے کر کبھی کسی نے میری اتنی پرواہ کی ہی نہیں جتنی آپ نے اور امی جی نے کی ہے۔ اس کی ماں کو ماں کہنے پر اذلان بے حد خوش ہوا تھا۔ اس کے تم سے آپ پر آنے والی ادا پر بھی اذلان پوری طرح غائل ہو گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک بھائی اور ماما اپنے کام میں اتنا بزی ہوتے تھے کہ کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا۔ اٹینشن لینے کے لیے بدتمیزی کرنے لگی، چیزیں توڑنے لگے، جس پر ماما اکثر مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ میرا دل دکھتا تھا اذلان، مجھے کوئی رشتہ تو چاہیے تھا نا۔ اپنے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ میں بدتمیز ہوتی چلی گئی۔ ماما اور بھائی کہتے تھے کہ میں کہیں بھی ان کے ساتھ نہ جاؤں، میں بدتمیز ہوں، میں جہاں جاؤں گی میں ان کی ناک کٹواؤں گی، مگر دونوں میں سے کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں بدتمیز ان دونوں کی وجہ سے بنی تھی۔ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اذلان نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح روتے اسے ساری بات بتا رہی تھی۔
اذلان کو اپنے آپ پر بے حد غصہ ہے، وہ اسے کیا کیا کہتا آیا تھا اور وہ بچپن سے کیا کیا سیکھ چکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں تم سے سب کے بدلے کی محبت کر لوں گا ابیہا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم میری بیوی ہو، تم میرے دل کی مکین ہو۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگائے اسے کہہ رہا تھا۔ ابیہا روتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا دل بھی بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان اسے بے حد اچھا لگنے لگا تھا۔ وعدہ کرے مجھ سے اذلان، زندگی کے کسی بھی سفر میں مجھے چھوڑیں گے نہیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نہیں رہ سکوں گی آپ کے بغیر، صرف ایک دن میں ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، میں نہیں جی پاؤں گی۔ اذلان اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں تمہیں زندگی کے کسی سفر میں بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم سے وعدہ ہے میرا۔ وہ نرمی سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے عقیدت بھرے لمس پر ابیہا کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے گریبان میں جذب ہوئے تھے۔ اب اذلان اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھنے لگا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے نرمی سے اسے بستر پر لٹا گیا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر آتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ ابیہا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یوں مت دیکھو میری جان، ہوش گنوا دوں گا، وہ کہتے اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھنے لگا۔ ابیہا اس کی گردن پر اپنے ہاتھ باندھے تھی، اس کے لمس پر مسکرا رہی تھی۔ اب وہ مسکراتے اس کے لبوں کو دیکھتا جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ تھوڑی مزاحمت کے بعد ابیہا بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسیں پینے لگے تھے۔ اب کہ اذلان اسے الگ ہوتے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا، ساتھ ساتھ وہ اس کی گردن پر اپنی مونچھیں بھی رگڑ رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن کی وجہ سے ابیہا کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر سے اٹھتے اپنی شرٹ ایک جھٹکے میں اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں پینے لگا۔ ابیہا بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ اس کی سانسیں پینے کے بعد اسے دور ہوا تھا۔ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر جھک کر بوسہ دیتے پیچھے ہوا تھا۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ اس رشتے کو آگے بڑھا لیا جائے؟ کیا اجازت ہے کہ میں تمہاری ہر جگہ پر اپنی شدتوں کا نام لکھ سکوں، ہر جگہ اپنی شدتوں کی مہر لگا سکوں؟ وہ نرمی سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا اسے پوچھ رہا تھا۔ ابیہا نے نرمی سے اس بات میں سر ہلاتے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ بے حد نرمی سے باندھے تھے۔ اتنی خوبصورت رضامندی پر اذلان مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتے خود اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی روح میں شامل ہو گیا تھا۔ ابیہا کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جنہیں اذلان اپنے لبوں میں دباتا اس کی کلائیوں کو سختی سے پکڑے اپنے شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ ابیہا کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ اب کمرہ اذلان کی شدت اور ابیہا کی سسکیوں سے مہک رہا تھا۔ چاند بھی ان کے اتنے خوبصورت ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ اور مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔